اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا بھائی دیکھیں یہ آیت، اور اس سے ہم نے انشاءاللہ کافی چیزیں سمجھنی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین اقتتلوا، مومنوں کے آپس میں قتال کرے، لڑائی جھگڑا کر بیٹھیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ مومن ہوتے ہوئے بھی انسان ایک دوسرے سے لڑ بیٹھتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑا ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ مومن۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مومن۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ایک کافر ہو گیا اور ایک مسلمان، ایسی کوئی بات ہے یہاں؟ بلکہ اللہ نے قتال کا لفظ استعمال کیا اور بتایا کہ قتال کیا، آپس میں جہاد کیا، یعنی ایک دوسرے کو مارنا کاٹنا۔ اس حد تک بھی مومنوں کی نوبت آ سکتی تھی، اللہ کو تو پتہ تھا نا۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ تو یہ کام کیا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، یعنی جو دو گروہ اتنے ٹائم سے آپس میں لڑ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا، یہ سردار ہے۔ کیا ہے؟ سردار ہے۔ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ ایک دن دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو کیا کہا؟ عظیم۔ عظیمتانی کے الفاظ آئے ہیں کہ دونوں ہی گروہ کیا تھے؟ عظیم تھے۔ تو ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ مومن ہوتے ہوئے آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، اختلاف بڑھ بھی جاتا ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ لڑائی کے بعد بھی مومن ہی رہتے ہیں، اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے، نہ کہ مزید لڑائی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پس اگر ان دو میں سے ایک زیادہ زیادتی کر رہا ہے، علی الاخری، دوسرے پر، یعنی ظاہر سی بات ہے دو لوگوں کا موقف ہے تو ان میں ایک ظاہر سی بات ہے زیادہ حق کے قریب ہوگا اور ایک کہیں نہ کہیں غلط ہوگا۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو گروہ بن چکے ہیں تو ان میں ایک حق کے قریب ہوگا، ایک حق سے دور ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو گروہ زیادہ زیادتی کرنے والا ہوگا، جو تم دیکھ رہے ہو غلطی پر ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي، پھر تم اس کے خلاف تو قتال کرو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر تم اس کے خلاف قتال کرو، یعنی اس سے پھر اسے سبق سکھاؤ جو زیادتی کر رہا ہے زیادہ، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی جب لڑائی کرنی ہے اور جنگ کرنی ہے تب بھی مقصد یہی ہوگا کہ اگلے کو اللہ کی طرف لے آئیں۔ بھائی ہم پیچھے پڑ کے آئے ہیں نا، جیسے جب کفار مشرکین سے جنگ ہو رہی ہے، وہاں تو کیا ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور قتل کرو، خون بہاؤ۔ لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے جب تم دیکھو کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم نے یہ نہیں کہ جو گروہ زیادتی کر رہا ہے تم اس کو اتنا مارو کہ وہ مر ہی جائے، یہ تو نہیں کہا نا۔ اللہ نے کہا تم اسے مارو،
انہیں سبق سکھاؤ، لیکن سبق اس حساب سے سکھانا ہے، مارنا اس حساب سے ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے واپس، اللہ کے حکم کی طرف، انہیں کاٹنا نہیں ہے۔ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ، بس اگر وہ لوٹ آئیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بس ان کے درمیان کیا کروا دو؟ صلح کروا دو۔ بالعدل واقسطوا، عدل اور انصاف کے ساتھ، یعنی کچھ بھی ہو جائے آخر کار کرنی صلح ہوگی۔ یہ بات ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے، جتنے مرضی لڑائی جھگڑے ہو جائیں، جتنے مرضی اختلاف بڑھ جائیں، جو بھی ہو جائے، آخری حل کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ صلح۔ صلح کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے تم زیادتی کرنے والے گروہ کو مار چھیت بھی لو، سب کچھ کر لو، ہو تو مسلمان نا، ہونا ایک پڑے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب کے سب ایک جسم کی مانند ہیں، جیسے ہی جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کی برداشت میں پوری رات گزارتا ہے۔ یعنی اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ صرف ہم کہیں ایک آنکھ میں درد ہے، یہ جاگے نا ساری رات، ہم کیوں جاگیں؟ ہماری ایک آنکھ میں درد ہے، باقی سارا سسٹم نظام تو جسم کا ٹھیک ہے، اسے کیا ضرورت ہے پوری رات جاگنے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آنکھ کا ایک آنکھ میں بھی درد ہے تو پورے جسم کو جاگنا پڑے گا، وہ بھی ساتھ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمان اسی طرح ہیں، چاہے جتنے بھی اختلافات بڑھ جائیں، چاہے جو بھی معاملات ہو جائیں، ہے تو بھائی مومن نا، ہے تو مسلمان، تو ان کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں بتلایا کہ جب دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانی ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی جو بے حد ضروری ہے، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ لوگ آج ان کی جنگوں کے بڑے مزے لیتے ہیں کہ بھئی آپس میں وہ لڑے، وہ حق پر تھا، وہ باطل پر تھا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان جنگوں سے بچا لیا الحمدللہ۔ نہ ہم اس طرف کہیں شامل ہو کر ہم نے کوئی تلواریں نکالی، نہ ہی اس طرف شامل ہو کر، تو اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچا لیا، تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے دونوں ہی اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں یا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ہاں ایک کی فضیلت زیادہ ہو سکتی ہے، ایک کی کم ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ صحابہ، کوئی بھی صحابی ہے وہ اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنتا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کوئی بندہ جتنی بھی کتابیں پڑھ لے، جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، وہ صحابی بن سکتا نہیں۔ ہم ساری زندگی بھی اگر محنت کریں، کوئی بندہ صحابی بن سکتا ہے؟ تو یہ جو عہدہ ہے جو صحابہ کو ملا ہے، پھر اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، یہ جو صحابی کا عہدہ ملا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو ہم اس پہ کوئی اعتراض اٹھا سکتے ہیں؟ جو ایک پوسٹ عہدہ دیا ہی اللہ نے ہے بھائی، یہ کسی محنت کی ڈگری سے تو حاصل نہیں ہوتا نا، یہ تو اللہ نے دی ہے ڈگری۔ اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ شخص ہیں جن سے اللہ راضی اور وہ
اللہ سے راضی، پھر اس کے بعد کوئی بات باقی رہتی ہے؟ بس صحابی ہو گئے، بات ختم، ہمارا تو اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، وہ تو اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں، اللہ نے ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہی ختم کر دیا۔ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی، ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے جس میں کسی صحابی کی گستاخی ہوتی ہے، یا پھر کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو باطل کی طرف لے جائے، تو وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے دونوں ہی گروہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عظیم کہلوا دیا، عظیمتانی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ بھی عظیم ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ بھی عظیم ہے۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد، یعنی دو مسلمان ہیں، اس بات کو اچھے سے سمجھ لو بھائی، دو مسلمان ہیں، دونوں کی نیت ٹھیک ہے، اب ایک مسئلے میں ایک بندہ کوئی اور رائے دیتا ہے اور دوسرا کوئی اور رائے دیتا ہے، اب ہیں تو دونوں اجتہاد کرنے والے، تو جو بندہ صحیح اجتہاد کرے گا، مسئلہ صحیح پکڑے گا، اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر دے گا۔ کتنے دے گا؟ 2 اجر۔ اور جو اجتہاد کرتا ہے لیکن اس سے غلط اجتہاد ہوتا ہے تو اس کو بھی 1 اجر پھر بھی ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اجتہاد کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اجتہاد کیا۔ اچھا، جنگ ہوئی کس بات پر تھی؟ اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اصل میں ساری گیم خرابی یہیں سے ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ ہے نہیں معاملہ تھا کیا، بس وہ ہوائیاں اڑاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے ہیں، اختلاف یہ پیدا ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی ان کے جو قاتل ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، ان سے بدلہ لینا مناسب نہیں ہے، یعنی ایک وقت رک کر میں چن چن کے ان سے بدلہ لوں گا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور اسی سلسلے سے ہیں، بنو امیہ کے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کس سے تھے؟ بنو امیہ سے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کس سے ہیں؟ بنو امیہ سے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ تو یوں سمجھے دل پہ چھریاں چل گئی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ ابھی کے ابھی بدلہ لیں اور میں پوری فوج لے کر ابھی کے ابھی ان کو الٹا ٹانگوں گا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ چاہا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لوں، ان کو سولی پہ لٹکاؤں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ان کا بہت زیادہ ہولڈ ہے اور یہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، تو ایک صحیح وقت آنے پر ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ لو جی، کل ملا کے ٹوٹل جو بات ہے وہ یہی ہے، یہ اختلاف تھا، اس بنا یہی اختلاف آگے بڑھا اور اسی بنا پر آگے جنگ ہوئی ہے۔ لیکن اس میں کسی بھی صحابی کی نیت پہ شک کرنا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ بھائی انہوں نے اگر اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے یہ سب کرنا ہوتا وہ پہلے کر لیتے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی معاذ اللہ وہ کوئی شہادت کا انتظار کر رہے تھے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے اور پھر میں جنگ لڑوں گا اور میں کہوں گا مجھے خلافت دو۔ تو وہ چاہ رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ یہ جو پھر رہے ہیں مندر کے منافق اور اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے، ان کو الٹا لٹکاؤ، سولی پہ لٹکاؤ۔ تو یہ اختلاف جب پیدا ہونا شروع ہوا، یہی تو وجہ تھی کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے دیگر بہت جلیل القدر صحابہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھی تھے۔ تو اتنا ویلڈ ریزن تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جنہیں آج ایسے ہی لوگ اچھال دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنا کر۔ تو کیا دونوں صحابہ نے اجتہاد، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے، 2 اجر ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہاں خطا ہوئی ہے، وہ کم حق پر تھے لیکن ان کے لیے بھی 1 اجر ہے۔ بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑا بندہ ہے، مذاق نہیں ہے۔ 40 سال جو بندہ حکومت کرے عام بات ہے، 40 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عہدے سنبھالے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پورا دور، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پورا دور، اتنی جو سنبھالی، اور اس کے بعد بھی 20 سال۔ بھائی اتنی ہماری عمر نہیں ہے جتنے عام منہ کھول کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراضات کر دیتے ہیں۔ آج کل یہی ہو رہا ہے نا۔ تو وہ بہت بڑے انسان تھے، اور سب سے بڑا جو ان کا ایک رتبہ ہے، باقی ساری چیزیں سائڈ پہ بھی کر دو، کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہاں کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ اور اس کے علاوہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ لڑائی جھگڑا ہوا، جنگیں ہوئی، قتال ہوا، لوگ شہید ہوئے، آخر کار کیا ہوا ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہوا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ صلح کی۔ یہ وجہ ہے۔ اب آپ دیکھو گے نا محرم میں بھی اور دیگر جگہوں پہ حسین رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوگا، حسن کا نام نہیں لکھتے۔ اصل مسئلے کا حل کس نے نکالا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، اور جس حدیث میں پیشن گوئی فرمائی ہے اس حدیث میں کہا گیا عظیمتانی، دونوں گروہ کیا تھے؟ عظیم۔ کتنی سمپل بات ہے۔ اب کوئی بندہ آج کا اٹھے وہ کہنے فلاں صحیح تھا، فلاں غلط تھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں جہنمی، فلاں جنتی۔ بھائی پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کیا الفاظ ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی غلط لفظ ادا ہو سکتا، کوئی غلطی ہو سکتی نہیں۔ بھائی میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، علماء کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ میرا سردار بیٹا 2 عظیمتانی، 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آرام سکون سے صلح کر لی، سب کچھ پیش خدمت کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے۔ آپ کوئی کیا کہے گا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ معاذ اللہ کیا بزدل تھے؟ کوئی نہیں، یہی جگہ ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کی؟ صلح کر لی۔ جب آپ صلح کا نام لیں گے کہ بھائی وہ جو صلح ہوئی اس کے بارے میں چپ لگ جائے گی،
اصل میں نا یہ ایسے لوگ ماحول گرم رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہر وقت بھائی لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی چیزیں رہیں، اسی کشمکش میں مریں یہ. جبکہ بھائی چلو مان لیا جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، سارا کچھ آگے چلو، اینڈ کیا ہوا بھائی؟ ہر سٹوری کا اینڈ ہوتا ہے، ہر فلم کا اینڈ ہوتا ہے. آگے کیا ہوا تھا وہ نہیں بتائیں گے. آگے کیا ہوا؟ صلح ہوئی ہے، ایک ہو گئے تھے. تو فرمایا اگر ان دو گروہوں میں سے کوئی ایک زیادتی بھی کرے تو تم اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. فَإِنْ فَاءَتْ، پس جب اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دو، بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، عدل اور انصاف کے ساتھ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. پھر فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. یہ جملہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. جب بندے کے اندر تکبر آتا ہے، کسی چیز کو لے کر غرور آتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تب وہ صلح نہیں کرتا، تب وہ دوسرے مسلمان کو بھائی نہیں سمجھتا. یہ تکبر کی ڈیفینیشن یعنی وہ کیا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں اور سامنے والا کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوشبو لگاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ حسن کو پسند کرتا ہے. اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تم اچھا کپڑا پہنو، اچھا جوتا پہنو، خوشبو لگاؤ. تکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ تم خود سے اپنے بھائی کو حقیر سمجھو کہ وہ مجھ سے کم تر ہے. تو اپنے بھائی کو کم تر نہیں سمجھنا. اگر اللہ نے آج آپ کو 4 پیسے دے دیے ہیں، حق بات کو نہ ماننا اور دوسروں کو تھوڑا سا بھول رہے ہیں آپ. نہیں میں یہ نہیں بھول رہا، یہ اور حدیث میں الفاظ ہیں. ہاں، تو دوسرے کو کم تر سمجھنا. اور یہ بات آپ نے جو کی ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ حق بات کو نہ ماننا، حق بات سے پیچھے ہٹنا، یہ بھی کیا ہے؟ تکبر ہے. اور پھر ٹخنوں سے شلوار نیچے لٹکانا، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ تکبر ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا جب بندے کے اندر تکبر آتا ہے تب وہ بھائی چارے کو ختم کرتا ہے. جب تک آپ کے اندر تکبر نہیں ہے آپ بھائی چارہ قائم رکھو گے. تو فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر الحمدللہ رحم کیا جائے. تو یہ پچھلی آیت کی ہی آگے تشریح ہے جو اس آیت میں بتائی گئی ہے. تو بھائی یہ آپ کا سبق ہے.